أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور بھئی تم واپس لے ہی کیسے سکتے ہو اس مال کو؟ دیکھا، اس حق مہر کو تم پھیر کیسے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى، حالانکہ وہ کیا ہے، سپرد کر چکی ہیں، بعضکم الی بعض، تم دونوں ایک دوسرے کے سپرد، ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو۔ یہ ہے کنایا اس بات سے کہ ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ اگر قائم نہیں ہوئے تو پھر حق مہر اس کی صورتیں سورہ بقرہ میں گزر چکی نا، اور اگر قائم ہو گئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو اس تک قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے، یعنی ایسا موقع آ گیا کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اتنی تنہائی ہو گئی، چاہے تعلقات بنے یا نہیں بنے، قائم ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اتنی تنہائی ہو گئی تو حق مہر واجب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیف تاخذون، تم بھئی اس سے حق مہر لے کیسے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کے سپرد اپنے آپ کو کر چکے ہو۔ دیکھا ہے اللہ تعالی نے کیسی محبت کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہی نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر چکی ہے، فرمایا تم بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو۔ یعنی جائز تھا نا، نکاح تھا، اللہ نے اجازت دی تھی، تم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ اللہ نے اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے جذبات کا بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ ہو چکا ہے، پہنچ چکے ہو تم ایک دوسرے تک، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور وہ عورتیں لے چکی ہیں تم سے کیا چیز؟ میثاقاً غلیظا، پکا عہد و پیمان تمہارا تم سے لے چکی ہیں، تم نے ان سے پکا وعدہ کر لیا ہے، یعنی نکاح کر لیا۔ یہ نکاح کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، یہاں پر فرمایا میثاق غلیظ، یہ تیسری علت بیان کی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ اتاخذونہ بہتانن، تم حق مہر واپس دینا چاہتے ہو، چیزیں جو دی تھیں وہ واپس دینا چاہتے ہو، تو کیا بہتان لگاؤ گے؟ وَإِثْمٌ مُبِينًا، اور کھلا ہوا گناہ کرو گے، دوسری بات۔ اور تیسرے تم لے کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے سپرد بھی اپنے آپ کو کر چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یہ عورتیں تم سے بڑا پکا عہد و پیمان لے چکی ہیں، یعنی وہ کیا ہے، وہ تم سے نکاح کر چکی ہیں، گاڑا عہد۔ تو عورت مرد کے قبضے میں آ گئی نا اس عہد و پیمان سے، مال تو نہیں آیا قبضے میں، مال تو اس کا الگ ہے۔ اور اخذنا منکم میثاقا غلیظا، وہ لے چکی ہیں۔ یہ ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ عورتیں جو ہوتی ہیں اس کی ساری زندگی کی آبرو اور ساری زندگی کا جو مقصود اور جو چیز اس نے سوچی ہوئی ہوتی ہے اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، اور جب نکاح ہو جائے، شوہر ہو، تو یہی سمجھتی ہے کہ اب میری زندگی ساری اسی کے حوالے۔ تو جب اتنا پکا وہ عہد تم سے لے چکی ہے اور تم پیمان باندھ چکے ہو، تو اب تم اپنی بیوی پہ الزام لگا کے پیسوں کی خاطر اسے نکالنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، یہ کرتوت نہ کرنا۔ یہ جو اس میں یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو ہے نا میں نرت مستبدال زوج مکان زوج، اگر تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی کو دوسری بیوی سے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ایکسچینج کرنا ہے، الیاذ باللہ، مراد یہ ہے کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، پہلی کو چھوڑ کر دوسری لانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے چلو، لیکن یہاں جنہوں نے ایکسچینج اس کا ترجمہ کر دیا ہے نا، بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے۔ ہے کسی انگلش ترجمے میں؟ لیکن اس کے لغتی معنی ایڈیومیٹکلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہاں، کرنا نہیں چاہیے یہ ترجمہ تو لغت کے اعتبار سے تو کئی جگہ ایسی مل جائیں گی، مگر ترجمہ جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایک جگہ امریکہ میں ہی
ایک جگہ کسی جگہ یونیورسٹی میں بیان کر رہے تھے، وہاں ایک گورے نے پکڑ لیا اس بات، اس نے کہا پورے یورپ کو کہتے ہیں کہ یہاں بیویاں ایک دوسرے کی وہ لوگ چینج کر لیتے ہیں یہ چیزیں، اور آپ کے کتاب نے خود کہی ہے بات۔ میں نے پورے یقین سے کہا ہم نے کہ بالکل نہیں کہی۔ انہوں نے کہا یہیں ٹھہرو، اور لائبریری گئے اور یہی مقام لا کے دکھایا۔ اب جب ہم نے اس کی شرح شروع کی تو اس نے کہا یہ مجھ سے نہ کہو، جو تمہاری ہولی بک ہے اس میں ایکسچینج کا لفظ آیا ہے، تو ایکسچینج تو یہی ہوتا ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے کے پاس اور اس کی بیوی اس کے پاس۔ تو ہم نے چاہا اس کی تشریح کریں، لیکن اس نے کہا تم جو کچھ بھی اس کی تشریح کرو گے مجھے یہ بتاؤ تمہاری ہولی بک میں یہ لفظ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ، اس نے کہا یہ تو پھر تم لوگوں کا قصور ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تمہارے ہاں یہ لفظ ہے۔ اس لیے یہ جو گورے پڑھتے ہیں نا ترجمہ اور اس قسم کی چیزیں، تو پھر کچے لوگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دوسرے کو گمراہی میں ڈالتی ہیں، لیاذ باللہ۔